جرمن ورب گیہن، اس کا مطلب ہے جانا۔ مختلف پریفکسن لگا کر ہم گیہن کے نئے معنی سیکھتے ہیں۔ یہ گیہن پلس پریفکسن پارٹ 2 ہے۔ ویلکم ٹو اسمارٹ لرننگ اکیڈمی۔ پلیز میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ٹرین بارے پریفکسن۔ ٹرین بارے پریفکسے جو فقرے میں اپنے اصل ورب سے الگ ہو جاتے ہیں۔ آج ہم مٹ گیہن، ان گیہن اور گیہن کے معنی سیکھیں گے۔ باقی ٹرین بارے پریفکسن ہم گیہن پارٹ 1 میں سیکھ چکے ہیں۔ نمبر 1 ہے مٹ گیہن۔ اس کے 2 مختلف معنی ہیں۔ مٹ گیہن ساتھ جانا۔ Wenn du zum Einkaufen gehst, gehe ich mit۔ اگر تم خریداری کے لیے جا رہے ہو تو میں ساتھ چلوں گا۔ مٹ گیہن چوری کر کے لے جانا یا کوئی چیز ساتھ لے جانا۔ Er hat beim Einkaufen einige Sachen mitgegangen lassen۔ خریداری کے دوران اس نے کچھ چیزیں چوری کیں۔ نمبر 2 ہے ان گیہن۔ ان گیہن کے 4 مختلف معنی سیکھتے ہیں۔ اس کا پہلا معنی ہے جلنا شروع ہونا۔ Das Feuer geht nicht an, da die Kohle vorher nass geworden ist۔ آگ نہیں جل رہی کہ کوئلے گیلے ہو گئے ہیں۔ اس کا اگلا مطلب ہے کسی چیز کا سامنا کرنا۔ Wir müssen das Problem gemeinsam angehen۔ ہمیں اس مسئلے کا مل کر سامنا کرنا ہے۔ ان گیہن کا اگلا مطلب ہے کسی پر حملہ کرنا۔ Der Hund ging den Mann plötzlich an۔ کتے نے اچانک آدمی پر حملہ کر دیا۔ نمبر 3 ہے گیہن۔ گیہن کے 4 مختلف معنی سیکھتے ہیں۔ اس کا پہلا مطلب ہے کسی چیز سے نپٹنا یا پیش آنا۔ Er kann gut mit Kindern umgehen۔ وہ بچوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتا ہے۔ گیہن کا اگلا مطلب ہے استعمال کرنا۔ Sie kann mit dem Computer gut umgehen۔ وہ کمپیوٹر اچھی طرح استعمال کرنا جانتی ہے۔ گیہن کا اگلا مطلب ہے پھیلنا یا گردش کرنا۔ Ein Virus geht in der Stadt um۔ شہر میں ایک وائرس پھیل رہا ہے۔ اور گیہن کا ایک اور مطلب ہے رکاوٹ کے ارد گرد سے گزرنا۔ Wir gehen die Baustelle um۔ ہم تعمیراتی جگہ کو گھوم کر جاتے ہیں۔ آگے ہیں ٹرین بارے پریفکسن۔ ٹرین بارے پریفکسن فقرے میں اپنے اصل ورب سے الگ نہیں ہوتے۔ گیہن کے ساتھ 6 مختلف پریفکسن لگا کر اس کے مختلف معنی سیکھتے ہیں۔ نمبر 1 ہے گیہن، کسی ناگوار صورتحال سے بچنا۔ Erik umgeht Konflikte und angespannte Situationen۔ ایرک جھگڑے اور تناؤ والی صورتحال سے بچتا ہے۔ آگے ہے نمبر 2 بگیہن۔ بگیہن کے 4 مختلف معنی ہیں۔ بگیہن کا پہلا مطلب ہے جرم یا غلطی کرنا۔ Anna glaubt, sie hat einen großen Fehler begangen, als sie David geheiratet hat۔ انا کا خیال ہے کہ ڈیوڈ سے شادی کر کے بہت بڑی غلطی کی۔
انگہن کا اگلا مطلب ہے خوشی منانا. Meine Oma begeht nächsten Monat ihren 80. Geburtstag. اگلے ماہ میری دادی اپنی 80ویں سالگرہ منائے گی. انگہن کا اگلا مطلب ہے کسی رسم کو ادا کرنا. Die Gemeinde beginnt das traditionelle Fest mit Musik und Tanz. گاؤں نے روایتی تہوار موسیقی اور رقص کے ساتھ منایا. بگیہن اس کا ایک اور مطلب ہے چلنا یا گزرنا. Der Garten darf nicht betreten, sondern nur von außen begangen werden. باغ میں داخل نہیں ہوا جا سکتا بلکہ صرف باہر سے گزر سکتے ہیں. نمبر 3 ہے فرگیہن. اس کے 3 مختلف معنی ہیں. فرگیہن کا معنی ہے وقت گزرنا. Die Zeit vergeht schnell. وقت تیزی سے گزر جاتا ہے. فرگیہن کا اگلا مطلب ہے ختم ہونا، زائل ہونا. Der Schmerzen vergeht nach einigen Tagen. درد کچھ دنوں کے بعد ختم ہو جائے گا. فرگیہن کا ایک مطلب ہے صبر ختم ہونا. Mir vergeht die Lust, wenn ich so lange warten muss. میرا صبر ختم ہو جاتا ہے جب مجھے اتنا انتظار کرنا پڑے. نمبر 4 ہے انٹگیہن. اس کے 3 مختلف معنی ہیں. انٹگیہن بچ نکلنا. Zum Glück ist dem Unfall entgangen. خوش قسمتی سے وہ حادثے سے بچ گیا. انٹگیہن کا ایک اور مطلب ہے موقع ضائع کرنا. Ihm entging die Chance auf einen besseren Job. اس کے ہاتھ سے بہتر نوکری کا موقع نکل گیا. انٹگیہن دھیان سے نکل جانا. Mir ist deine Bemerkung nicht entgangen. تمہاری بات میرے دھیان سے نہیں نکلی. نمبر 5 ہے اوبرگیہن. اس کا مطلب ہے نظر انداز کرنا. Der Lehrer überging die Frage des Schülers. استاد نے طالب علم کا سوال نظر انداز کر دیا. نمبر 6 ہے ارگیہن. اس کے 3 مختلف معنی ہیں. ارگیہن کا پہلا مطلب ہے حال ہونا یا گزارنا. Wie ist es dir ergangen? تمہارے ساتھ کیسا گزرا. ارگیہن کا اگلا مطلب ہے کسی کو حکم یا اطلاع جاری ہونا. Der Beschluss ist schriftlich ergangen. فیصلہ تحریری طور پر جاری ہوا. ارگیہن کسی کے ساتھ کچھ ہونا. Ihm ist großes Unrecht ergangen. اس کے ساتھ بہت ناانصافی ہوئی. Dankeschön.